آیت نمبر 28، لا نہیں یتخذ المؤمنون کہ نہیں بناتے جو خاص ایمان والے ہوتے ہیں، الکافرین خاص کافروں کو، اولیاء دلی دوست، من دون المؤمنین اپنے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اس آیت مبارکہ کا بڑا خاص موضوع ہے۔ یہاں پہ ولی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ قرآن پاک میں بہت سارے معنوں میں آتا ہے۔ اسی سے لفظ ولیہ بنتا ہے جو کہ اونٹ کی زین کو بھی کہا جاتا ہے، جو اونٹ کے اوپر سیٹ رکھی جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جو اس سیٹ کے نیچے ایک کپڑا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سیٹ جو ہے وہ اونٹ کو چبھے نہیں، تو اس کپڑے کو جو ہے وہ ولیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہونا کہ آپ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو ولی کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب ہم کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچتے ہیں تو ہمیں اس ولی کا خیال آ جاتا ہے۔ تو اتنا قریب کا تعلق ہونا۔ دوسرا، ولی لفظ کا ایک معنی تسلط بھی بیان کیا جاتا ہے، کنٹرول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر اختیار رکھتا ہو، کنٹرول رکھتا ہو۔ تیسرا معنی ولی کا جو ہے وہ اسبہ سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ گروہ کا ہونا، جماعت کا ہونا، کسی گینگ کا ہونا۔ پھر ولی کا ایک معنی دوستی کا ہونا یا کسی خاندان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہونا، اس کو بھی جو ہے وہ ولایہ کا تعلق کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ تولا بھی بنتا ہے جو قرآن پاک میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر تولا کے ساتھ ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے اعراض کرنا، تو یہ بہت خاص معنی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دل کا تعلق ہوتا ہے، محبت کا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ ایمان والے صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ کسی کافر کے ساتھ ایسا گہرا محبت کا تعلق ایمان والا نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں، تو کیا کافر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ مواسات ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہمدردی کا تعلق ہو سکتا ہے، مدارات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اخلاق کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، معاملات کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تجارت وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ملازمت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ صرف جو ہے وہ قلبی موالات کو منع کیا گیا ہے کہ دل کی محبت کا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی پھر آگے جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کسی سے دلی طور پہ محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس کے مذہب سے، اس کے کلچر سے، اس کے بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ پھر آپ کے اور آپ کے اللہ کے تعلق کے درمیان میں خلل کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس کو ہم ہلکا نہیں لے سکتے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی پھر دوبارہ یہی حرکت کرے گا، یعنی کہ دلی محبت ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی دوستی، اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا، مگر یہ کہ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، سوائے یہ کہ تمہیں ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا پڑ جائے۔ یعنی اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، یا حالات کے اندر بہت سختی آ جائے، تو اس وقت میں کچھ درگزر سے کام لینا، چشم پوشی سے کام لینا، اگنور کرنا، اس کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، مگر دلی محبت کی اجازت اس سچویشن میں بھی نہیں دی گئی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آپ سے جو ہے وہ ڈراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے کیوں ڈرا رہے ہیں کہ عموماً ہم لوگوں سے تعلق، دوستیاں، محبتیں کیوں رکھتے ہیں؟ لوگوں کے خوف کی وجہ سے، یا ان سے حاصل ہونے والے فوائد کی وجہ سے، یا پھر ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ان سے تعلق نہیں ہوگا تو یہ چیز ہم سے چھین جائے گی۔ تو گویا کہ یہاں کہا گیا کہ لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں سارا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سارا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جو کسی چیز کی منزل تک پہنچ جائے، کسی چیز کی انتہا تک پہنچ جائے، اور وہاں جا کے وہ کام ختم ہو جائے۔ اس لیے سارا کو جو ہے وہ کسی چیز کی انتہا بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہر عمل کی انتہا، تمہارا مقصد جو ہے، تمہاری منزل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اور بھی کوئی دوسرا تعلق جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔